لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. اور جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے، نالج میں ہے، جو سلسلے گروپوں میں چل رہے ہیں، اور ایک بھانمتی کا کنبہ ہے. ایک کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اٹھ کے ایک سٹوری شیئر کر دیتا ہے، پھر دوسرے کی آنکھ کھلتی ہے، پھر تیسرے کی، پھر دن میں 20 میسیجز ہوتے ہیں، وائس نوٹس ہوتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اس وقت لاتعداد یوٹیوب چینل کھل چکے ہیں، اور وہ سارا دن صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کون سی ایسی وائس آئے کہ اس کو دستی دستی جو ہے وہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھا دوں. اور قطع نظر اس کے کہ وہ کس ریفرنس میں گفتگو ہو رہی ہے، یا تو وہ سارے کے سارے میسیجز کمپلیٹ جسے کہتے ہیں وہ وائس ٹاکس، جتنا بھی وہاں پہ آرگومنٹس ہوئے، کسی نے کوئی بات کی، وہ تمام کو ایز اٹ از جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل کی زینت بنائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کوئی ایک مخصوص آواز اٹھائے گا اور وہ اٹھا کے جسے کہتے ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ ڈال دے گا. اور کئی ایسی آوازیں ہوتی ہیں کہ ایون کہ ان کو اپنے محلے والے بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ بھائی صاحب کون بات کر رہے ہیں. لیکن پبلکلی جو ایک امپیکٹ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس گروپ میں نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس گفتگو کے سیاق و سباق کیا تھے، کیا ٹاپک چل رہا تھا، کسی اور نے اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو دیا. ایک ہوتا ہے نا سوال اور پھر اس کا جواب. ایک نے سوال کیا اور اس نے آگے سے جواب دیا. اب یوٹیوبرز کو اتنی سینس ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص ایک سوال کر رہا ہے تو اپنی اسی ویڈیو میں اگر اس کا کسی نے کوئی جواب دیا ہے تو وہ ساتھ اس کا جواب بھی شیئر کرے. اب ہوتا کیا کہ وہ ایک یوٹیوب بنائے گا، ویڈیو بنائے گا سوال کی، ایک بنائے گا جواب کی. اچھا اب جس نے سوال سن لیا اس نے ممکن ہے جواب ہی نہیں سنا ہوگا. اچھا اب جس نے جواب سن لیا اس کو اصل سوال کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس سوال کا جواب دے رہا ہے. تو کم از کم جب آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو اپنے یوٹیوب چینل کی ذرا ریپیوٹ کا خیال رکھیں. وہ آپ کی ریپیوٹ ہے، آپ کی ذات کی ریپیوٹ ہے. وہ بی فار یو کی نہیں ہے، وہ کمپنی کی نہیں ہے، وہ آپ ہیں. تو ایک تو میری دستبستہ درخواست ہوگی تمام یوٹیوبر حضرات سے کہ جب بھی کوئی چیز شیئر کرنے لگیں تو اپنے آپ سے 10 دفعہ ضرور پوچھیں، کیا میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، کیا میں یہ شر پھیلا رہا ہوں، یا اس سے واقعی میں کوئی 5 لاکھ خاندانوں کی خدمت کر رہا ہوں. اس کا پبلکلی امپیکٹ کیا جائے گا. دوسری چیز، وہ تمام احباب کہ جو صرف گروپوں کے شیئر ہیں اور جن کی علمی استطاعت جو ہے وہ جتنی کہ انہوں نے ٹریننگ لی ہے وہ ان گروپوں سے لی ہوئی ہوتی ہے، ان کو باہر کی دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، 2 دن صبر کر جائیں. آنے والے چند گھنٹوں میں، وہ 24 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 48 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 72 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، ایک نیو آرڈیننس آ رہا ہے جس میں اداروں کے خلاف گفتگو کرنے والوں کی سزا جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال تک بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جتنے بھی احباب گروپوں میں موجود ہیں جو سیاسی لیڈروں کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ جی فلاں لیڈر نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، فلاں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، تو وہ خوابوں خیالوں میں اپنے آپ کو بھی وہی پولیٹیکل لیڈر سمجھ کے تو سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اداروں کے خلاف. تو ایسی صورت میں اگر آپ گروپ میں کسی بھی ادارے کے خلاف کوئی بھی گفتگو کر رہے ہوں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جتنا ایک میرے نوٹس میں یا میرے نالج میں ہے جو آنے والا آرڈیننس ہے اس کے مطابق ایف آئی اے اور ایون کہ پولیس بھی ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. تو لہٰذا کسی بھی ادارے کے خلاف گفتگو کرنے سے پہلے 10 دفعہ ضرور یہ سوچ لیجئے گا کہ اگر آپ کی کم عقلی کی وجہ سے آپ نے کوئی 4 باتیں اپنی صرف بھڑاس نکالنے کے لیے کسی بھی ادارے کے خلاف کی تو پہلے ذرا کوئی بندوبست کر کے ضمانت کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے،
وہ تمام ارینجمنٹس کرنے کے بعد کسی بھی ادارے کے خلاف لب کشائی کیجیے گا. یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. باقی ماشاءاللہ آپ تمام احباب وقت کے بادشاہ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں لوگاں دے ماں پیو سیانے ہوندے نے, تسی آپ سیانے ہیں, لیکن میرا ایک اخلاقی فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو کم از کم اس چیز کے بارے میں انفارمیشن دے دوں. اب اگلی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ممکن ہے کہ میری یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے, لیکن میں ضرور آج چاہوں گا کہ میں کچھ گفتگو کروں. میں آپ کے ساتھ 2 سٹوریز شیئر کرنا چاہوں گا. اگر یہ 2 سٹوریز آپ کی سمجھ میں آ گئیں تو پھر میری گفتگو کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. پہلی سٹوری تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگل میں بارش ہوئی تو ایک لومڑی جو ہے اس نے بڑا شور مچایا, بار 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 بار, یا خدایا, اللہ معافی, توبہ, استغفار, میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ موسلا دھار بارش آج دن تک نہیں دیکھی. تو کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ بی بی تیری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی الحمدللہ میں اب 6 مہینے میں داخل ہو چکی ہوں, میری عمر 6 مہینے ہے. دوسری سٹوری یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور وہ جس راستے سے گزر کے پہاڑ پہ جایا کرتے تھے تو ایک راستے میں ایک ایسا ریگستان تھا کہ وہاں پہ ایک جھونپڑی ہوتی تھی اور ایک شخص اس کے اندر موجود ہوتا تھا جو دن رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوتا تھا. اس کا کھانا پینا کیا ہوتا تھا کہ کسی کا وہاں سے کوئی گزر ہوا, کسی نے اس کو کچھ دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بس وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے, اللہ کی عبادت میں مصروف ہے, اس کے شب و روز اسی چیز میں گزرا کرتے تھے. تو وہ بھی دیکھا کرتے تھے. اور ایک دن میں شارٹ سٹوری کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور کہا کہ اے موسیٰ, میری حالت آپ کے سامنے, میں شب و روز یہاں دن رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں پڑا ہوں, یہ میرا حال دیکھ لو, یہ ایک جھونپڑی ہے, یہ ایک ٹوٹا ہوا برتن پڑا ہوا ہے, کچھ کھانے کو مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو تب بھی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. لیکن ہمارے ہی اس شہر میں وہ فلاں شخص دیکھا ہے تم نے, دنیا کا ہر عیب اس میں ہے, زانی وہ ہے, شرابی وہ ہے, فلانا کام وہ کرتا ہے, فلانا کام وہ کرتا ہے, لیکن اللہ کا اس کے اوپر کتنا کرم ہے اور میں اس حال میں پڑا ہوں. تو اپنے رب سے پوچھنا ضرور کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ضرور میں آج پوچھوں گا. تو جب وہ رب سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے اس عابد کا ذکر کیا کہ وہ تیرا بندہ جو شب و روز تیری بارگاہ میں روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, دعائیں کرتا ہے, وہ اس حال میں ہے, اور فلاں شخص واقعی اس کے اندر یہ تمام برائیاں موجود ہیں اور اس کے اوپر تیرا اتنی کرم نوازیاں. تو اللہ نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ اس کو بتا دینا کہ کل اس کی یہ جھوپڑی بھی نہیں رہے گی. وہی ہوا, جب دوسرے دن وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ عابد بس وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا رڑے تے بیٹھے ہوئے نا جناب, جھوپڑی ہی نہیں ہے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھ لو میرے ساتھ کیا ہوا ہے, تو یہ حال ہے. اور انہوں نے پھر وہی گفتگو کی, میں اس حال میں, اور وہ فلاں شخص فلانا ٹھینگا, اس کے اوپر رب کی اتنی عنایت ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہوئے, اللہ سے ہم کلام ہوئے, تو انہوں نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے. تو پھر جو اللہ نے آگے سے جواب دیا وہ کچھ یوں تھا. اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ شاید ہو سکتا ہے روئے زمین پہ سب سے زیادہ عبادت گزار یہی شخص ہو, لیکن جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ اس کا ٹارگٹ صرف وہ شخص ہوتا ہے
کہ اے اللہ وہ فلانا شخص فلانا ڈھینگا وہ زانی بھی ہے، وہ شرابی بھی ہے، اس کے اندر یہ ایپ بھی ہے، اس کے اندر وہ ایپ بھی ہے، اس کے اوپر تیری اتنی کرم نوازیاں اور میں اس حال میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ناشکر پن کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ریاضت ہر چیز یہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور ڈے بائی ڈے اس کی ورسٹ کنڈیشن ہے، اور اس کے مقدروں میں صرف یہی گلا شکوہ ناشکرا پن، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جو شخص ہے وہ اتنا گناہگار ہے، باری تعالیٰ اس کے اوپر اتنی کرم نوازیوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے اس نے کہا ہے اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں، دنیا کا ہر گناہ وہ شخص کرتا ہے، لیکن اس کی صرف مجھے ایک ادا پسند ہے کہ رات کو جب وہ اپنے بستر پہ جاتا ہے تو وہ اپنی کمر جیسے ہی اس کی بستر کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور وہ اپنے پورے دن کی ویڈیو جو ہے وہ اس کو ریوائنڈ کرتا ہے کہ اللہ میں صبح اٹھا، سب سے پہلے میں نے تیری فلاں نعمت استعمال کی، میں نے فلاں چیز کھائی، پھر وہ پورے دن کی کارگزاری سمجھ لیں کہ اس نے پورے دن میں جو کچھ کیا ہے، ایون کہ اس نے کوئی زنا کیا ہوگا، اس نے کوئی شراب پیا ہوگا، اس نے کچھ بھی کیا ہوگا، وہ اس کی سمجھ بوجھ میں وہ رب کا اس کے اوپر کرم ہے، وہ ایک ایک چیز کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ جتنا شکر ادا کرتا ہے بس پھر میری رحمت جوش میں آتی ہے، میں اس کے اوپر اتنا ہی کرم نوازی کرتا ہوں. دس از دا ڈفرنس بٹوین بوتھ آف دیم. گزارش یہ ہے آج وہ احباب کہ جن کو ابھی 6 مہینے ہوئے، جن کا زندگی میں پہلا تجربہ ہے بی فار یو، وہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے. یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی گاڑی میں سفر کیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد آج یہ پیدل ہی گھوم رہے ہیں، اور یہ ساری زندگی پیدل ہی چلتے رہیں گے. کیوں؟ کہ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ گروپوں سے جان چھڑائیں اور وہ کہیں آگے پیچھے نکلیں، وہ کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، وہ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر لیں کہ بھئی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی کیا بلا ہے، 1 نمبر کمپنی کیا ہوتی ہے، 2 نمبر کمپنی کیا ہوتی ہے، بزنس کہتے کس کے ہیں، بزنس کے اندر پروفٹ اینڈ لاس کس طریقے سے ہوا کرتے ہیں. اب میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا بحث کروں، چونکہ وہ ایک خاتون جس کو زندگی میں اگر پہلی طلاق ہوگی تو وہ دوسروں کو بھی متیں ہی دے گی کہ زندگی میں کبھی شادی نہ کرنا، کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا ان کا پیدل چلنا ہے، دھکے کھانے ہیں، مڑ کے گاڑی پہ سفر نہیں کرنا ہے. یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، لمیٹڈ مائنڈز ہیں، نہ تجربہ اور نہ ان کے پاس کوئی نالج ہے، نہ ان کے پاس اتنا وقت ہے، نہ ان کے پاس اتنی فہم و فراست ہے کہ چل یار اگر مجھے نہیں ہے پتا تو میں تھوڑی سی اسٹڈی تو کر لوں. پھر وہ قانون کی بات کرتے ہیں کہ راجہ صاحب اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ جناب یہ کیا سین ہے. گزارش یہ ہے میں صرف آپ تمام احباب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، صرف ایک سوال ریگارڈنگ بٹ کوائن. بٹ کوائن آئی میرے سمیت، میں بھی ان میں شامل ہوں، میرے مائنڈ نے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا. یار یہ کیا ہے، یہ کمپیوٹر سے یہ ساری چیزیں نکلتی، یہ ڈیجیٹل کرنسی. بس میں بھی اسی رو میں بہ گیا، چونکہ میرے ارد گرد بھی جو لوگ تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یار یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. آج بٹ کوائن کہاں چلی گئی، آج ڈیجیٹل کرنسی کہاں چلی گئی، دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہمارے ملک میں قانون نہیں تھا، ہمیں ایک چیز پڑھائی گئی اللیگل ہے، اللیگل ہے، اللیگل ہے، اس کو نہیں کرنا. ہم نے بھی یہی سوچا نہیں یار یہ اللیگل ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے بھائی تو ٹھیک ہی ہے. آج مجھے یہ بتائیں کہ شبلی فراز صاحب نے جا کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے چائنا میں، یا جو ایک بحث چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ پچھلے اتنے سالوں سے اگر قوم کا ایک مائنڈ بنا دیا گیا صرف ایک جہالت کی وجہ سے کہ یہ اللیگل ہے، یہ غلط ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹیرا ہے، تو پھر
آج کیوں سوچا جا رہا ہے, آج کیوں اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ تو گزارش صرف اتنی سی ہے, ہم جس سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بارہا ایک بات کہہ چکا ہوں, ایک مافیا ہے جو ملک میں قانون سازی نہیں ہونے دے رہا. اور اگر ایک مافیا ایک قانون سازی نہیں ہونے دے رہا, اور میرا مائنڈ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ چونکہ ورلڈ وائڈ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جتنے بھی ہیں ان کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, وہ قومیں, وہ لوگ, وہ انڈیویجول آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. میں آنکھوں دیکھے حال کی بات کر رہا ہوں, میں پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں. تو میں اب اس بحث میں کیا پڑھوں, مجھے یہ بتائے نا. اور کیا میں ہر شخص کے سوال کا جواب دینا میرے اوپر لازم ہے؟ اگر کسی کا کوئی جواب اگنور ہو گیا, راجہ ریاض بھاگ گیا, راجہ ریاض یہ ہو گیا, اوکے بھائی آپ بہت بڑے چودھری ہیں, آپ بہت بڑے ترم خان ہیں بھائی, آپ کے پاس جو نالج ہے, آپ کے پاس جو تجربہ ہے, واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی, آپ جیتے ہم ہارے بھائی. او خدا کے بندو, تھوڑا سا پہلے پڑھ تو لو, اور تھوڑا سا نالج تو گین کر لو, پھر آگے آ جاتے ہیں. جو میں نے آپ سے بات کی لومڑی والی, ایک گروپ تو وہ ہے نا کہ ان کی عمر ہی 6 مہینے ہے. اب ان کے ساتھ میں کیا بحث کروں؟ انہوں نے زندگی میں پہلی بار بڑی موسلادھار بارش دیکھ لی ہے, اور راجہ ریاض جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے. اب آگے آتے ہیں وہ احباب جن کو رہ رہ کے مروڑ اٹھتے ہیں, ٹاپ لیڈرشپ یا کسی بھی لیڈر کا نام لے لیں, ان کے بس میں ہونا, میں کہتا ہوں آج وہ لیڈروں کو زندہ جلا دیں, ان کی نسلوں کو ہی جسے کہتے ہیں وہ کچل کے رکھ دیں, ان کے گھروں کو وہ بلڈوز کر کے رکھ دیں. صرف اتنی بات ضرور سوچئے گا کہ اگر رب نے ان کو دیا تو یہ رب کی تقسیم ہے, رازق ہے, وہ رزق وہ دیتا ہے. یہ شکر خدا کا یہ ہے کہ اس رب تعالیٰ نے یہ رزق اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. اگر یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کیا عالم ہوتا. گروپوں کی ڈسکشن ہی پڑھ کے دیکھ لیں. خدا را جو باتیں یہ کی جاتی ہیں کہ جی لمیٹڈ کر دیا جائے تو فلانا کر دیا جائے, او خدا کے بندو نیٹ ورک مارکیٹنگ کو پڑھ کے دیکھ لو. نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ایک طرف چھوڑ دو یار, ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں آ جاؤ نا بھئی. لوگ سیلز کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی تنخواہ کا چیک آپ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوتے ہیں, جتنی محنت اتنا صلہ بھائی. اور اللہ بھی کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اب آپ قانون قدرت سے بھی ٹکرائیں گے یار. میں کیا کہوں, میں کس کے ساتھ میں بحث کروں. اب آگے آ جاتے ہیں قانونی معاملات کے حوالے سے. وہ احباب جو جسے کہتے ہیں نا وہ مولیاں کھا کے تو گھر سے بیٹھ کے تو توپ اور ٹینک کے گولی باری جو کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے. ہم بارہا ایک چیز کی وضاحت کر چکے, کتنی دفعہ اور وضاحت کریں بھائی. معاملات کورٹ میں ہیں, میٹر سب جوڈیشیس ہے, چھوٹے سے لے کے بڑے آدمی کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے نا تو اس نے ایک ہی بات کہنا ہے, ابھی معاملہ چونکہ عدالت میں ہے, ہم سوری, ہم مداخلت نہیں کر سکتے. ایک قانونی جنگ تھی, ہے, جاری ہے. ایسن بھون صاحب اس وقت لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں, آگے ڈیٹ آ رہی ہے. اب صرف ایک چل بازی رہ کے مروڑ اٹھتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے, باہر نکلنا پڑے گا, سڑکوں پہ آنا پڑے گا. بھائی آپ کو کس نے روکا ہے؟ نکلے تو صحیح نا. اور بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ کیا آپ لوگ خود آرگنائز ہو؟ کوئی سنگل لیڈر آپ نے آج دن تک چنا ہے؟ بھانمتی کا کنبہ ہے جو دن میں 20 لوگوں کی وائس آتی. پہلے اپنا ایک لیڈر تو بنا لیں کہ ہی از آور لیڈر. یہ کہے گا دن ہے تو ہم کہیں گے دن ہے, یہ کہے گا رات ہے تو ہم کہیں گے رات ہے. بی فار یو کی فیملی جو ہے الحمدللہ وہ ملک نوید صاحب کی لیڈرشپ میں متحد متفق تھی, ہے, اور انشاءاللہ رہے گی. ملک نوید صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کو فالو کرتے تھے, فالو کرتے ہیں اور فالو کرتے رہیں گے. دیٹس آل. اگلی چیز ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, تمام ٹاپ لیڈرشپ کا ایک ڈیسیژن ہے, انہوں نے کہا جی راجہ ریاض جو ہے وہ ہمارے بہاف پہ گفتگو کرے گا.
میں ان کے بیہاف پہ گفتگو کرتا ہوں جب ضروری سمجھتا ہوں. جب ملک صاحب ضروری سمجھتے ہیں تو وہ بھی گفتگو کر دیتے ہیں. اور بھائی آپ لوگ بھی تو اپنا کوئی ڈسپلن بنا لیں نا. آپ نے دھرنا کرنا ہے نا، تو میں اگر آپ کو نہیں ہے پتا تو میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں نا. اور بھائی جن جن شہروں سے آپ ہیں نا وہاں سے ایک ایک لیڈر پہلے سلیکٹ کریں، ایک کوئی آرگنائزنگ کمیٹی بنائیں، بسیں بک کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، لوگوں کو کوئی ٹائم لائن دیں، لوگوں کو کوئی شیڈیول دیں کہ فلانے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ انشاءاللہ ہم لوگ موو کر رہے ہیں اسلام آباد کس جگہ پہ جا کے ہم لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے، کہاں پہ ہم نے جا کے دھرنا دینا ہے، کہاں پہ ہم نے جا کے سڑکیں بلاک کرنی ہے، اور کہاں پہ جا کے ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی. نیب والے بھاگے بھاگے ہمارے پاس آئیں گے، وہ آ کے ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی جی یہ سڑک خالی کر دو. تو بس یہ تھوڑی دیر تو بعد جو ہے نا اڈیالہ جیل سے جو ہے نا وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو ہم رہا کر رہے ہیں، اور کل آ کے آپ اپنے پیسے بھی لے جانا. اور بھائی جو بھی ہے کوئی پلان تو دینا، کوئی ایکشن پلان تو دے. یہ صرف گروپوں میں بیٹھ کے صرف دماغ کی دہی دماغ کی لسی بنانی ہے. یہ پانی میں مدانی کب تک ماری جائے گی؟ میں ونس اگین تمام احباب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ہم کسی کا راستہ نہیں روکیں گے. ہمارے پاس اپنی اسٹریٹجی ہے. جس کو ہم سے اختلاف ہے، جو بھی اس کے پاس بیسٹ ایکشن پلان ہے وہ اپنے بیسٹ ایکشن پلان کے ساتھ میدان میں اترے. ریکویسٹ یا شرط صرف اتنی ہے کہ وہ پھر 5 لاکھ خاندانوں کے بھلے، ان کے فائدے یا ان کے نقصان کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے. اگر وہ یہ سارا کچھ دلانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے. ہم پبلکلی ایڈمٹ کریں گے، ہم مانیں گے کہ یار ہم غلط تھے. یہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ سیانے لوگ تھے، دیکھیں نا میدان میں آئے اور 5 لاکھ لوگ اکاموڈیٹ ہو گئے. ہم تو جاخی مارتے رہ گئے. ہم ایڈمٹ کریں گے، ہم ان کو سلیوٹ کریں گے، ہم معافی مانگیں گے. لیکن اگر کسی سٹیپ کی وجہ سے اگر کوئی غلط کام ہو گیا، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی ضرور ہونی چاہیے ہے کہ وہ اس چیز کو بھی تسلیم کریں گے کہ یہ ہماری ان کاموں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے یہ 5 لاکھ خاندانوں کا نقصان ہو گیا. ہماری اسٹریٹجی بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے. ہمارا اوپینین یہ ہے، اگر ہم نیب میں جاتے ہیں تو یہ 2022 ہے، 2032 تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے. ہمارے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کو ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ باہر آنا چاہیے، چونکہ تمام مسائل کی، تمام پرابلمز کی سلوشن کی جو چابی ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے پاس ہے. وہ باہر آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اور اس شخص کا سٹینڈ ایک ہی ہے. اس نے ہمیشہ، ہر دفعہ، ہر جگہ، ہر لمحے، ہر سٹیپ پہ اس نے یہ کہا کہ میں کسی کا آنے ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہونے دوں گا. اور اگر اس کا پاسٹ کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نے دیا ہے. تو گزارش صرف اتنی سی ہے. اب میں بار بار یہ پانی میں کیا مدانی ماروں، میں کس کس کے سوالوں کے جواب دوں. تو بس میں دعا کر سکتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید اگر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ میں پھر آپ کے ساتھ ضرور کروں گا. تھینک یو ویری مچ.